سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج چوری کی ہے، آپ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے، اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا، اور جب وہ پتہ چل جائے گا ان کو سزا، سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن ہم ایز اے فیملی کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اب وہ اس لیول پہ، اب اس وہاں پہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے۔ ہاں، لیکن چکی والی جو میری بہن بتا رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کون بات کر رہا ہے کہ میرے پاس ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور اتنا بڑا کمرہ ہے۔ چکی جو ڈیتھ سیل قسم کا کمرہ ہے، اس کے اندر ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ان کو اپنے لائر سے نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ 20 منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے۔ آج بھی جب ہم کھڑے تھے تو ہمیں 10 منٹ کے لیے انہوں نے کھڑے نہیں ہونے دیا گیا، جو پولیس والا تھا اس کو اوپر سے فون آ رہے تھے، اور سپریم کورٹ کا آرڈر لے رہے ہیں۔ ہمارا ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے عمران خان کا، وہ نہیں دے رہے ہیں، وہ پیمز والے وہ بھی نہیں دے رہے کہ پتہ چلے کہ یہ کس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کے۔ یہ اتنی آفت آئی ہوئی ہے، ہم ججز سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی عزت بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں، لیکن اب یہ بس کرنا چاہیے۔ کتنی دیر تک یہ چلائیں گے؟ عمران خان نے نہیں کوئی ڈیل کرنی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر سے، عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی۔ اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ ہمیں اس کی بلڈ ٹیسٹ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے کہ آپ ان کو زہر نہ دے دیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ ہم چپ کر کے نہیں آپ بیٹھنے لگے، اب ہم خود نکلیں گے، اور کوئی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور نکلے گا، لیکن یہ اب آپ حدیں کراس کر رہے ہیں۔ جج صاحبان، آپ اس پہ فیصلہ دیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی بے گناہ ہیں۔ اب آپ فیصلہ دیں، نہ اپنے ساتھ یہ زیادتی کریں اور نہ ہی جو ان کو قید میں ہیں، کئی 100 لوگ ہیں، نہ ان پہ زیادتی کریں۔ اور آئندہ کے لیے اگر کیسز کا اگلے ہفتے تک نہیں فیصلہ ہوتا، ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب ججز کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم ججز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ فیصلہ دیں، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑی شارٹ سی کارروائی تھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، کیونکہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس کے ممبران پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور وہ آج اپنی ضمانتیں کروانے میں مصروف ہیں۔ تو جج صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ اس ٹیم نے جس نے آپ کے سامنے آ کر کیس لڑنا ہے وہ خود اپنی ضمانتوں کے لیے آج عدالتوں میں گئی ہوئی ہے، تو آپ مقدمہ جو ہے وہ آپ اس کو ایڈجرن کریں۔ جج صاحب نے اس بات پر مائنڈ کیا، تو ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ وہ کس طرح اس بات کو مائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ وکلا جو ہر روز آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس کیس میں 10-12 گھنٹوں کی لمبی ہیئرنگز ہوتی ہیں، وہ ساری اٹینڈ کرتے ہیں، تو اگر ان کی اپنی ذات کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور وہ بھی دہشت گردی جیسی سویر جو پروویژنز ہیں اس کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں، تو وہ کس طرح بغیر پروٹیکشن کے آپ کے سامنے پیش ہوں۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے، اور ہماری جو آپس میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی، وہ بات چیت تھی، اس کو انہوں نے ادھورا رکھا اور فوراً ہمیں نکلنے کا کہہ دیا گیا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ خان صاحب نے اخبار میں پڑھا کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر 9 مئی کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تشویش رکھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہوں، اور ہم بالکل تیار ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جس قسم کی تحقیقات یا کمیشن بنایا جاتا ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں کہ اس میں کوآپریٹ کریں۔ لیکن 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر، جو بھی کمیشن تحقیقات کرے، پہلے نمبر پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی سی ٹی وی کیمراز کو کس نے چرایا تھا اور فوٹیج کو کس نے چرایا تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ابڈکٹ کیا گیا تھا، جو سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ مجھے غیر قانونی طور پر وہاں سے ابڈکٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر سے، وہ کس کے حکم سے ہوا تھا۔ اگر یہ 2 پوائنٹس اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں تو تحریک انصاف یہ جو کل مطالبہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے
اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل اس کو سپورٹ کرتی ہے، تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی فیملی نے بھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا کہ خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کی کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، وہ صرف اپنے مقدمات کو قانون و انصاف کے مطابق حل کروانا چاہتے ہیں۔ چوتھی چیز، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کو جلد ایک شیڈول دیا جائے گا جس کے تحت آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے اور آپ اپنی تیاری رکھیں۔ سوشل میڈیا کے لیے خاص طور پر خان صاحب نے اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو میں سراہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔